اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے کچھ صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے لیکن آخرت پر اور اللہ پر، لیکن وہ ایمان نہیں لائے ہوئے، اور وہ دراصل دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اہل ایمان کو، اور خود اپنے آپ کو، اور اس بات کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ تو انہی کے بارے میں آگے ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یعنی کہ ان کے دل میں مرض ہے اور بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ ایمان نہیں لائے ہوئے، اور نہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دے رہے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں سلسلہ چل رہا ہے کہ جو ان کے دل میں بیماری ہے، اور یہ بیماری کیا ہے؟ ان کے کردار کی کمزوری۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، اب جو ہو سو ہو، میں نے اسے قبول کر لیا اور اب میں حق کی راہ پہ چلوں گا اور وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو حق کو حق جان کر بھی، سمجھ کر بھی رد کر دیتا ہے، وہ تو کافر ہو گیا۔ اب ایک وہ شخص ہوتا ہے جو حق کو حق جان کر آتا تو ہے، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے، قوت ارادی کمزور ہے اس کی، اسے آخرت بھی چاہیے، اسے دنیا بھی چاہیے، وہ دنیا کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، مطلب یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا فائدہ اسے مل جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں دراصل جن کے مرض میں اللہ نے اضافہ کر دیا۔ اللہ کی یہ سنت ہے، اگر آپ حق پر چلنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ حق کے راستے آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ آپ اگر برائی کی طرف جانا چاہیں گے تو بڑی سی بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہو جائے گی، اور اگر آپ بیچ میں ہی لٹکنا چاہیں گے تو آپ یوں ہی بھی اللہ تعالیٰ ایسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور وہ بیچ میں لٹکنے والے لوگ سمجھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو تو وہ کہتے ہیں جیسے ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا یہودیوں کو دھوکہ دے کر سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، ان کے درمیان رہ کر ان کے ہو جاتے ہیں، پھر پیچھے جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے آیات میں کافر کے لیے آیا تھا بڑا عذاب، اور یہاں ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب آیا ہے، سبب اس کے کہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے نہیں فساد کرو زمین پر، تو کہتے ہیں بے شک ہم تو صلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ان کی فطرت کو کہ وہ کس قسم کے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں فساد کرو زمین پر، اس جملے سے مراد یہ ہے کہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب آپ نے، لوگوں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ برحق ہیں، وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں، تو آپ ٹھیک پیروی کرو، پھر ان کے پیچھے چلو، وہ جو کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اس کی تکمیل کرو، جس طریقے سے بھی کہتے ہیں وہ آپ مانو۔ کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے، جس کی وحی کے ذریعے جو ان کو بتایا جاتا ہے وہی وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وہ راستہ، وہ کام اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلو تو نکل جاؤ، اگر وہ کہتے ہیں اپنا مال پیش کر دو تو آپ پیش کر دو، لیکن اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل نہیں کرو گے، اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرو گے اور ان کے حکم سے کترا رہے ہو، تو یہ فساد ہے جسے تم پیدا کر رہے ہو زمین پر۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اس طریقے کے فساد پیدا مت کرو، تو اس پر وہ لوگ کہتے ہیں
کہ ہم فساد نہیں کرتے، ہم تو صلاح کرنے والے، ہم اصلاح کرنے والے، ہم امن قائم کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بس چلو، لیکن ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے کار سے چلتے رہو. یہ لڑنا بڑھنا اور کوئی اچھا کام نہیں. بس دعوت دیتے رہو دین کی، چاہے کوئی قبول کر لے، جس کا دل نہ کرے رد کر دے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. یہ جنگ کرنا، یہ قربانی دو، وہ قربانی دو، یہ صحیح نہیں ہے. اور اللہ کے دین نافذ کرنے کے لیے محنت کرو، مشقت کرو، مصیبتیں جھیلو، یہ ترک کر دو، وہ ترک کر دو، یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی جو کردار کی کمزوری ہے، یہ اسی کے سبب کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل توریت، زبور، انجیل، اس میں بھی جو لوگوں نے ترمیم کری اپنی مرضی کے قواعد قانون نافذ کر کے، اور باقی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے ان کو ترک کر دیا تھا. تو ان کی کوشش یہاں بھی ایسی ہے. لیکن یہ قرآن پاک ہے جو اللہ کے یہاں محفوظ ہے، عظیم ترین فرشتوں کی نگرانی میں لوح محفوظ پہ محفوظ ہے. تو اس کو تو وہ کر نہیں سکتے. قرآن کریم کے ایک حرف کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہ قیامت تک کے لیے کافی ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ کی ذمہ داری ہے. تو وہ یہ اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں، اسی لیے انہیں منافقین کہا جاتا ہے. اور ان کے دل میں یہ کردار کی کمزوری کی وجہ سے یہ مرض ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو دنیا بھی چاہیے، اپنی مرضی کی چاہیے. یہ کافر سے بھی بدتر لوگ ہیں. اگر ہدایت پا جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں بخش دے گا، معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے. یہ سورہ بقرہ ہے. اس کی ابھی ہم نے 2 ہی صورتوں کی ترجمہ تفسیر کیا ہے. انشاءاللہ آگے بھی مزید کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.